السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 1 جولائی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. مکہ مکرمہ سے ناقابل استعمال مچھلیاں اور گوشت ضبط. مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے ماتحت الشوقیہ بلدیہ کے افسران نے الکاکیہ مچھلی منڈی پر چھاپہ مار کر ناقابل استعمال مچھلیاں اور گوشت ضبط کر کے تلف کر دیا. دوسری جانب البشائر کی بلدیہ کے افسران نے ہوٹلوں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مار کر ناقابل استعمال کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر لیں. خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے لگائے گئے. کارکن دکانوں میں سونے اور رہنے کا سلسلہ بھی چلائے ہوئے تھے، جبکہ کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والے برتن گندے پائے گئے تھے. تیل کی یومیہ پیداوار میں اضافہ. سعودی عرب نے جون میں پیٹرول کی یومیہ پیداوار 10.70 ملین بیرل کر دی. مئی کے مقابلے میں 7 لاکھ بیرل یومیہ کا اضافہ کیا گیا. اوپیک تنظیم میں شامل ممالک اور روس نے ویانا میں آئندہ جولائی سے یومیہ 10 لاکھ بیرل اضافی تیل کی پیداوار کا معاہدہ کر لیا تھا. ڈاکٹر عیسیٰ کا فلورنس کی لائبریری کا دورہ. رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے ان دنوں اٹلی کے دورے پر ہیں. انہوں نے اٹلی کے شہر فلورنس میں شورائے آفاق لائبریری لاورنتیسیانا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں قرآن پاک کے 100 کلمی نسخوں سمیت 11,000 نایاب کلمی نسخے موجود ہیں. جدہ کی فیکٹری میں آتش زدگی. جدہ شہری دفاع کے اہلکار صنعتی علاقے کی ایک فیکٹری میں لگی آگ بجھانے میں مصروف ہیں. فیکٹری میں خطرناک کیمیکل کی موجودگی کے باعث آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا. الاحسا کے باغات عالمی تاریخی مقامات کی فہرست میں شامل. محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے سربراہ شہزادہ سلطان بن سلمان نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ تاریخی مقام کی حیثیت سے الاحسا کا عالمی تاریخی مقامات کی فہرست میں اندراج ہو گیا. وہ منامہ میں عالمی تاریخی مقامات کی کمیٹی کے 42ویں سیشن میں شرکت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے توجہ دلائی کہ الاحسا نخلستان کو بین الاقوامی انسانی تاریخی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. سلطان بن سلمان نے بتایا کہ اندراج کا معاملہ بے حد مشکل تھا. عالمی کمیٹی کی شرائط پوری کرنے کے لیے مختلف ترامیم بھی کی گئیں. انہوں نے کہا کہ الاحسا نخلستان کا عالمی تاریخی مقامات میں اندراج سعودی عرب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. الاحسا ہمیں بے حد عزیز ہے. بورڈ سے ٹکرانے والے ٹرک کی ویڈیو پرانی ہے. باخبر ذرائع نے واضح کیا ہے کہ بورڈ سے ٹکرانے والے ٹرک کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کلپ رمضان المبارک کی ہے. یہ نیا واقعہ نہیں بلکہ پرانا واقعہ ہے. تفصیلات کے مطابق ایک پاکستانی شہری ٹرک چلا رہا تھا. اچانک ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی پیدا ہو جانے پر ٹرک کا پچھلا حصہ اوپر کی جانب اٹھ گیا اور بورڈ سے ٹکرا کر ٹرک سے الگ ہو گیا. پاکستانی ڈرائیور معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا. یہ واقعہ الطائرہ چوک سے قبل یمبو ایئرپورٹ روڈ پر پیش آیا تھا. السدیس نے سوئس وزیر کو آب زمزم کے معجزے سے آگاہ کیا. مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جنیوا میں سوئٹزرلینڈ کے وزیر صحت و محنت سے ملاقات کر رہے ہیں. السدیس نے اس موقع پر آب زمزم کا تحفہ پیش کیا، جسے سوئس وزیر نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں میں جنیوا حکومت اور اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. السدیس نے وزیر صحت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ آب زمزم اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ چشمہ جاری کیا تھا. سعودی عرب میں خواتین محفوظ ہیں. روسی خاتون. سعودی عرب میں سکونت پذیر روسی خاتون نے سعودی عرب سے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ایک شاندار ملک ہے. یہ امن و امان کا بسیرا ہے. یہ ملک جرائم کے طوفان سے پاک ہے. یہاں خواتین خود کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں. یہ تہذیب و ثقافت سے مالا مال ریاست ہے. یہاں سب سے انوکھی بات میرے مشاہدے میں یہ آئی
کہ میں گاڑی سے سفر کر رہی تھی تو اونٹوں کے ریوڑ دیکھنے کو ملے۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا۔ یہاں جنادریہ اور اونٹوں کا میلہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ روسی خاتون نے اپنے ان تاثرات کا اظہار ویڈیو کلپ میں کر کے اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ یہ ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ نجی ادارے 2,49,000 غیر ملکیوں کو 10,000 ریال سے زیادہ ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے نجی ادارے 2,49,000 غیر ملکیوں کو 10,000 ریال سے زیادہ ماہانہ تنخواہ پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ 2 برس کے دوران 8,10,000 غیر ملکی سعودی مارکیٹ سے نکل گئے۔ 1,500 ریال تنخواہ پانے والے تارکین کی تعداد 55,68,000 ہے۔ 1,501 سے لے کر 2,999 ریال تک تنخواہ پانے والے غیر ملکی 10,61,143 ہیں، جبکہ 3,000 ریال سے زیادہ تنخواہ پانے والے تارکین 1,86,000 ہیں۔ 301 سے لے کر 5,000 ریال تک تنخواہ پانے والے تارکین وطن 3,88,229 ہیں، جبکہ 5,000 سے 9,999 ریال ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے والوں کی تعداد 3,33,082 ہے۔ 10,000 ریال اور اس سے زیادہ تنخواہ پانے والوں کی تعداد 2,48,951 بتائی گئی ہے۔ یہ غیر ملکی ملازمین کا 3.2% بنتے ہیں۔ نجی اداروں میں کام کرنے والے 72% غیر ملکیوں کی تنخواہ 1,500 ریال سے کم ہے۔ فی الوقت 7.71 ملین غیر ملکی سعودی مارکیٹ میں برسر روزگار ہیں۔ کریم اور اوبر کی پہلی سعودی خاتون کپتانوں کی ڈرائیونگ شروع۔ سعودی عرب میں خواتین کو کار چلانے کی اجازت ملنے کے بعد مقبول ٹیکسی سروس ایپلیکیشن کریم اور اوبر کی کپتانوں نے بھی سواریوں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے لیے خدمات مہیا کرنا شروع کر دیں۔ فرحت کو کریم کی پہلی خاتون کپتان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ صحت عامہ میں کوالٹی انشورنس کی ڈگری کی حامل ہیں اور صحت کے شعبے میں معیار کو برقرار رکھنے سے متعلق ایک مشاورتی کمپنی چلا رہی ہیں۔ اس مصروفیت کے باوجود انہوں نے کریم کے لیے ڈرائیور کے طور پر کام کا انتخاب کیا ہے اور وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ سعودی خواتین کسی بھی شعبے میں کام کی صلاحیت کی حامل ہیں۔ کریم کے مقابلے میں ٹیکسی خدمات پیش کرنے والی کمپنی اوبر کے لیے اخلاص البلوشی نامی ایک خاتون نے بطور ڈرائیور اپنے نام کا اندراج کرایا ہے۔ انہوں نے ایک مسافر خاتون کو اس کی منزل پر پہنچایا اور یوں اپنا پہلا سفر مکمل کیا۔ شاہ سلمان مرکز کی انسانیت نوازی۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے الحدیدہ کے مختلف بستیوں میں کھانے پینے کی اشیاء اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ مقامی باشندے امدادی سامان لے کر اپنے خستہ مکانات میں خوشی سے جا رہے ہیں۔ جی تو دوستو، آج یہ تھا 1 جولائی 2018 بروز ہفتے کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔